ایک سوال یہ آیا ہے کہ بینک میں پیسے رکھوانا، سیونگ اکاؤنٹ اور بینک میں جاب کرنا، کیا یہ سود ہے اور یہ حرام ہے؟ اچھا، تو سوال آیا ہے کہ بینک میں جاب کرنا اور بینک میں کوئی پیسہ رکھنا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا گیا تھا مجھ سے، اور ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ پرسنلی بھی میسیج کیا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح ضرور کر دیں۔ تو یہ تو خیر ایک مفصل موضوع ہے جس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جو الربا آیا ہے اس کا کیا معنی ہے، اور ہمارے ہاں جو تعریف کی جاتی ہے وہ کتنی درست ہے۔ میں اس کو ابھی مختصر بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں درس قرآن کے موضوع پہ جو چل رہا ہے اس میں جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے الربا کے اوپر۔ تو سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے کہ بینک میں جاب کرنا اور بینک میں پیسے رکھوانا کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ اس کی بنیاد جو بتائی جاتی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بینک ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر پیسہ لے کر اس کے اوپر پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جس کو روایت حدیث میں سود قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم اسے سود مانتے ہیں۔ ورنہ قرآن کے اندر تو الربا کا لفظ آیا ہے، اس سے زیادہ تو قرآن نے الربا کے علاوہ تو کچھ بیان نہیں کیا ہے، اور جیسے بیان کیا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کی ہی روشنی میں اس کو بیان کروں گا کہ وہ الربا ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سود جو ہمارے ہاں مشہور ہے معاشرے کے اندر، سود کے خلاف جنگ، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، فلاں چیز سود ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ چیز سود کے زمرے میں آتی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ملنے والا پینشن کے ساتھ پیسہ ہے وہ سب سود ہے، وہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن کے اندر تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سب کچھ روایات سے اخذ کردہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سود کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی سود مند کام ہی کیا جاتا ہے، بے سود کام کرتا کون ہے؟ سود فارسی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فارسی کے اندر کہ فائدہ، منافع۔ آپ اگر منافع والا کام نہیں کریں گے تو آپ کیا بے سود کام کریں گے؟ کوئی کام بھی ایسا ہے جو میں بے سود کروں؟ سود مند کام کیے جاتے ہیں، تو سود کا ورڈ تو منافع کے لیے، فائدے کے لیے آتا ہے۔ قرآن نے کہیں پر فائدہ حاصل کرنے سے منع فرمایا؟ پورے قرآن میں کہیں بھی فائدہ حاصل کرنے سے بالکل منع نہیں فرمایا گیا ہے۔ ہمیں سود کا نام لگا کے کہ یہ سود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سود کوئی نیگیٹو ورڈ ہے، سود کا لفظ منفی ہے ہی نہیں، سود تو مثبت لفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں۔ میں نے کیا کہا کہ سود کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، تو فائدہ ہی حاصل کیا جائے گا۔ میں یہاں پر بیٹھ کے ابھی آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں کہ یہ سود مند بات ہے یا بے سود بات ہے، اگر بے سود بات ہوگی نہ تو آپ سنیں گے اور نہ ہی میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود کوئی منفی ورڈ نہیں ہے، بلکہ سود ایک مثبت ورڈ ہے، فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بینک میں چونکہ وہ رکھوالی کرتا ہے اور سود پر رکھوالی حرام ہے اس لیے اس کا جاب کرنا وہاں پر حرام ہے، تو ہمیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا پڑے گا کہ جس بنیاد کے اوپر آپ اس پورے کے پورے نظام کو غلط قرار دے رہے ہیں وہ بنیاد درست ہے۔ اگر وہ بنیاد درست ہوگی تو آپ نظام جو آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کی پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ اگر وہ بنیاد ہی غلط ہوگی اور آپ نے سمجھے ہی غلط ہوگا تو پھر تو جس بنیاد پر آپ نے فتوے جاری کر دیے ہیں اور معاشرے میں بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ نظام غلط ہے اور یہ حرام ہے اور یہ اس کے اوپر رکھوالی کرنے والا بھی حرام کاری کر رہا ہے، جائز نہیں کر رہا، وہ سب کا سب باطل قرار پائے گا، کیونکہ وہ چیز ہی بنیادی باطل ہوگی جو آپ نے سمجھا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ جو سوال میں دوسری بات تھی کہ وہ پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوایا جائے یا نہیں رکھوایا جائے، آپ کو دو ٹوک فیصلہ کر دیتے ہیں وہ لوگ، آپ سے باقاعدہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ رکھوائیں گے تو اس میں یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے پیسے کو استعمال کیا جائے گا اور جو منافع آتا جائے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منافع دیتے رہیں گے۔
فکس اماؤنٹ نہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے بعض دانشور حضرات فتویٰ لگاتے ہیں کہ فکس اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. فکس اماؤنٹ کہاں کہاں نہیں ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر فکس اماؤنٹ حاصل کرنا یہ حرام ہے تو جو آپ نے جاب کر کے پیسہ حاصل کیا ہے وہ بھی تو فکس اماؤنٹ ہے. جو آپ نے اپنے مکان کو کرائے پہ دے کر، دکان کو کرائے پہ دے کر اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اور فکس اماؤنٹ آپ نے مقرر کیا ہے وہ بھی تو فکس اماؤنٹ ہے. کیا اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا؟ بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مکان آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ بھی حرام ہے. یہ مبالغہ ہے، حد سے بڑھنا ہے. اس سے نکل سکتے نہیں تھے تو بعض لوگوں نے مصلیحت کا پہلو اختیار کر کے بولا بھائی اس کو تو سائڈ میں کرو، باقی وہاں جو بینکنگ والا معاملہ ہے اس کو حرام قرار دو. اس کے اندر بھی رائے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، یہ کمرشل بینکنگ ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے. کیونکہ اسلامک ٹچ رہنا چاہیے. اسلامک ٹچ رہتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہنا چلو یار کم سے کم حرام کاری سے تو بچ گئے، کم سے کم اللہ کا نام تو آ رہا ہے نا اس کے اندر، درستی ہوگا. کمرشل بینکنگ کو کہتے ہیں کہ یہ بینکنگ مکمل حرام ہے. تو یہ والی بات سمجھنے والی ہے کہ جس بنیاد پر یہ حرام کاری کے فتوے اور الربا کے فتوے، میں الربا کہوں گا، اس کو سود نہیں کہوں گا، سود تو فائدے کی چیز ہے، الربا قرار دے کر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو ذرا سمجھایا تو جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فکس اماؤنٹ نہ لیں؟ قرآن میں تو معاہدوں کی پاسداری کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. قرآن میں تو معاہدے لکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. وہ فکس معاہدہ ہی تو تھا، لین دین کا معاہدہ ہی تو تھا جو قرآن لکھنے کا بیان کر رہا ہے. قرآن نے تو کئی جگہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ دونوں کے درمیان میں رضامندی ہے تو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، فراڈ سے مت کھاؤ، تخریب کاری نہ کرو، یعنی دوسرے کا مال ضائع نہ ہو جائے، یہ باطل کہلاتا ہے. اللہ، اس کے بعد اللہ نے اللہ قرار دیا، اللہ مگر ان تکون تجارتاً عن تراض بینکم، مگر یہ کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی معاہدہ رضامندی سے طے پا جائے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے معاہدہ تو کیا ہے اس کے ساتھ کہ میں تمہارے پاس اتنا اپنا سرمایہ رکھواؤں گا، مجھے کتنا حاصل ہوگا. ہر بندہ یہ کرتا ہے. آج بڑی بڑی کمپنیز کے اندر آپ جو اپنے پیسے لگا کے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اور آپ اس میں تو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی دکان کے اوپر پیسہ لگا کے اور سامان رکھتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے کی رکھتے ہیں، کیسے رکھ لیتے ہیں؟ جہاں بھی آپ سرمایہ لگائیں گے آپ کو فائدہ چاہیے، فائدہ حاصل کریں گے تو وہ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ اپنا پیسہ دکان پہ لگا کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ مکان پہ لگا کے فکس اماؤنٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بینک میں اپنا پیسہ لگا کے فکس اماؤنٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. چیز ایک ہی ہے، فکس اماؤنٹ کا حصول اپنے سرمایے کی بنیاد پر. طریقے جدا جدا ہیں اور صورتیں مختلف ہیں، لوگ الگ الگ ہیں، مراکز مختلف ہیں. یہ فرق ہے، ورنہ کام تو ایک ہی ہو رہا ہے. یعنی میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا شروع کروں تو بہت ساری چیز سامنے آ جائیں گی جس پہ ہم لوگ فکس اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور کس بنیاد پر حرام قرار دیا؟ میں نے کہا نا کہ روایات کی بنیاد پر. ایک جگہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور لین دین کی کتاب تھی، معاملات کی کتاب تھی، اور اس کے اندر پورا کا پورا سودی بینک، جوا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہوا تھا. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن کے اندر تو کہیں لکھا ہوا کہ آپ فکس اماؤنٹ پہ نہ لیں. تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ روایت حدیث ہے. اب روایت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پیسے پہ پیسہ نہ لیجئے، یعنی کہ ایک ردی کھجور کے بدلے میں آپ صحیح اچھی کھجوریں مت لیجئے، یہ سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فلاں کام کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو بھی سود میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فلاں کاروبار کرنے سے منع فرمایا، کہتے ہیں کہ حرام ہے، جبکہ یہ خود مانتے ہیں کہ روایت حدیث کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیجئے، روایت حدیث میں خود نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اس میں کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے
یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ چیز صرف استحباب کے لیے بیان کی ہے کہ ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ جب آپ نے خود کیٹیگری بنا رکھی ہے کہ حدیث کے اندر مختلف کیٹیگریز ہے، کہ اگر کسی روایت میں لکھا ہوگا یہ کام نہیں کرنا ہے تو اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں، حرام کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی چیز کے بہتر پہلو کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ خود مکروہ کے پہلو نکال رہے ہوتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ لیکن کاروبار کے معاملے میں جس روایت کے اندر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کام نہ کرو، اس کو فوراً اٹھاتے ہیں اور حرام کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر میں روایت حدیث کی بات کر لوں تو روایت حدیث میں تو آپ تینوں چاروں پہلو کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے نا، یا جس کو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو حرام کی کیٹیگری میں ڈال کے لوگوں کے اوپر حرام اور سود کی فتوی جاری کر دیں گے کہ یہ فلاں کام بھی حرام ہے، اور اس کے اوپر چوکی داری کرنے والا بھی حرام قرار پائے گا۔ تو پھر وہ بینکنگ کی جاب بھی آ جاتی ہے کہ بینک میں جاب کرنے والے جو ہے نا وہ چونکہ سود کے اوپر اور الربا کے اوپر چوکی داری کر رہے ہیں تو اس کا کمانا بھی حرام ہو گیا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ساری کی ساری جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ سب روایات کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ کے کلام کے اندر کہیں اس بارے میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ آپ کا حاصل کردہ سرمایہ کے اوپر فکس اماؤنٹ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے قرآن کے اندر۔ روایت حدیث کے اندر بھی انہوں نے خواہ مخواہ ایک مسئلے کو داخل کر کے اس سے مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ روایتیں بھی ان کو بھی جانچ لینے کی ضرورت ہے، ان کی سندی حیثیت بھی کیا ہے۔ وہ تو میں الگ ہی بھی بیان کرتا ہوں نا کہ وہ روایت حدیث کی اپنی خود کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، اس سند کی جو حیثیت ہے اس کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کی جو کیٹیگری ہے اس کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ویسے تو حرام اور مکروہ اور مستحب کے پہلو کو اپنا کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں معاملات میں ہر چیز کو آپ حرام کی کیٹیگری میں ڈال کے اور لوگوں پر مشقت اور مشکل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الربا والے معاملے کو تو میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا، یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینک میں کام کیا جانا اور بینک میں فکس اماؤنٹ رکھوانا یا پروفٹ اور لاس والا اکاؤنٹ رکھوانا یہ بالکل جائز ہے۔ جو حرام قرار دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے اور نہ ہی جو روایت پیش کر رہے ہیں اس روایت کے اندر ایسی کوئی وضاحت موجود ہے۔